السلام علیکم 5 کلاس. آپ لوگ اپنی بکس اوپن کریں. آج یونٹ 3 کی ریڈنگ سٹارٹ کرنی ہے ہم نے. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یونٹ 1 ہم نے کیا ہے, اس کے بعد یونٹ 2 تو ہم نے کیا ہی نہیں ہے اور یونٹ 3 پہ ہم پہنچ گئے ہیں. تو فرسٹ پیریوڈک میں ہمارے پاس جو 2 چیپٹرز ہیں جو ہم نے کور کرنے تھے وہ یونٹ 1 اور یونٹ 3 ہیں. یونٹ 2 کو ہم نے سیکنڈ پیریوڈک میں کرنا ہے. اوکے, تو یونٹ 1 کرنے کے بعد آج ہم یونٹ 3 کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے. تو یونٹ 3 ہے بیک اپ. ٹھیک ہے, بیک اپ کے بارے میں اس میں ہم پڑھیں گے کہ بیک اپ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, بیک اپ کیوں کرنا چاہیے, کہاں کہاں کن کن ڈیوائسز پہ ہم بیک اپ لے سکتے ہیں. بیک اپ مینس ٹو اسٹور دا ڈیٹا ایٹ مور دین ون اسٹوریج ڈیوائسز ٹو پروٹیکٹ اٹ فرام اینی مس ہیپ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے پاس اپنا ایک ڈیٹا موجود ہے. ٹھیک ہے, آپ کے کمپیوٹر میں, آپ کے لیپ ٹاپ میں. آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ اکثر سوچتے ہیں کہ کبھی اگر یہ ڈیلیٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, غلطی سے, یا موبائل خراب ہو جائے, کمپیوٹر لیپ ٹاپ خراب ہو جائے, تو آپ نے اپنا وہ ڈاٹا کسی اور جگہ بھی سیو کیا ہوا ہو. ٹھیک ہے, کسی بھی مس ہیپ سے, کسی حادثے سے بچنے کے لیے کہ غلطی سے آپ کا ڈاٹا ڈیلیٹ ہو جائے, یا کوئی اس جان بوجھ کے آپ کا ڈاٹا ڈیلیٹ کر دے یا خراب کر دے, اس میں چینجز لے آئے. تو بیک اپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ڈاٹا کو ایک سے زیادہ جگہ پہ رکھنا, اس کو کسی مس ہیپ سے بچانے کے لیے. ٹھیک ہے, اب ڈیٹا میں ایررز آنے کی وجہ یا ڈیٹا لاسٹ ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جس ڈیٹا کو پرٹیکولرلی ایک سے زیادہ یوزر ایکسیس کر رہے ہوں وہاں پہ چانس آف ایرر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک سے زیادہ لوگ استعمال کر رہے ہوں کسی آفس میں یا گھر میں بھی, آپ کا لیپ ٹاپ ہے, آپ ہیں, کوئی آپ کا بہن بھائی ہے, ٹھیک ہے, 2 لوگ استعمال کر رہے ہیں, 3 لوگ استعمال کر رہے ہیں, تو کوئی جان بوجھ کے آپ کا ڈیٹا خراب کر دے یا غلطی سے ہو جائے یا کمپیوٹر خراب ہو جائے, تو یہ وجوہات ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اور کمپیوٹر چوری ہو جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کسی بڑی آرگنائزیشن میں کوئی خاص کوئی امپورٹنٹ جو ہے وہ چیز ہے, ڈیٹا ہے, تو اس کو ڈیمیج یا چینج تو نہ کر پائے. ٹھیک ہے, آتھرائزڈ ہونے کی وجہ سے, لیکن وہ اس کو کمپیوٹر کو ہی چرا لے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ڈیٹا کے لاسٹ ہونے کی. اوکے, اس کے بعد ہے کہ دا اونلی وے وی کین فلی پروٹیکٹ اوور ورک از ٹو میک بیک اپ. یعنی ایک طریقہ جس سے پورے طریقے سے ہم فلی اپنے ڈیٹا کو جو ہے وہ ڈیمیج سے, لاس سے بچا سکتے ہیں, وہ یہی ہے کہ ہم اس کا بیک اپ لے لیں. ٹھیک ہے, دا مور آفن وی میک بیک اپ کاپیز دا لیس انفارمیشن وی ہیو اے چانس ٹو لوز. یعنی جتنی زیادہ آپ بیک اپ کی کاپیز لیں گے نا, جتنی زیادہ آپ نے بیک اپ لیا ہوا ہوگا جتنی زیادہ جگہوں پہ, اتنا کم خطرہ ہوگا آپ کے ڈیٹا کو لاسٹ ہونے کا. اب جیسے نیچے اگزامپل ہے نا کہ ہم نے اپنا ڈیٹا ایک فائل میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اس فائل میں روز ہم اس پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور روز ہی ہم اس کا بیک اپ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, روز کا روز ہم نے بیک اپ لے لیا. ٹھیک ہے, آج شام کو ہم یہاں سے اٹھے, اپنے آفس سے اپنا کام کر کے اٹھے ہیں اور ہم نے اپنا بیک اپ لے لیا ہے. اب کل کو اگر کوئی ڈیمیج ہو جاتی ہے چیز, ٹھیک ہے, آج ہم کام کر رہے ہیں, کوئی چیز ڈیمیج ہو گئی ہے, مطلب کمپیوٹر ڈیمیج ہو گیا ہے یا کسی اور وجہ سے, جو بھی پیچھے میں نے آپ کو وجوہات بتائی ہیں اس میں سے کسی بھی ایک وجہ سے بیک اپ جو ہمارا ڈیٹا ہے وہ لاسٹ ہو گیا ہے, تو ہم نے کل شام تک کا تو سارا ڈیٹا ہم نے اس کا بیک اپ لیا ہوا تھا, تو ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف آج کا ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں نقصان ہوا ہے کہ وہ لاسٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد آگے ہے کہ اگر ہم ہفتے کے ہفتے ویکلی لے رہے ہیں اپنے ڈیٹا کا بیک اپ, ٹھیک ہے, تو ایک سنڈے تک ہم لے کے گئے اپنا ڈیٹا کا بیک اپ, اور پھر نیکسٹ ویک ہم نے کام کرنا شروع کر دیا. اب نیکسٹ ویک کے جتنے بھی ڈیز ہم کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بیک اپ تو ہم لے نہیں رہے, کیونکہ بیک اپ تو ہم ویک اینڈ پہ لے رہے تھے, تو وہ پھر اتنے دن جو ہم نے کام کیا ہے اگر کچھ ڈیمیج ہو جاتا ہے, لاسٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ایرر آ جاتا ہے, تو وہ اس ویک کا جتنا بھی ڈیٹا ہوگا نا اس میں وہ لاسٹ ہوگا. ٹھیک ہے, جو پچھلے ویک تک کا سارا ڈیٹا ہمارے پاس بچا رہے گا. تو اسے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ بیک اپ لے رہے ہوں گے, زیادہ کاپیز اس کی بنا رہے ہوں گے, اور زیادہ مطلب تھوڑے ٹائم کے اندر کہ آپ وہ بیک اپ لے رہے ہوں گے, اتنے کم چانسز ہوں گے آپ کے ڈیٹا کے لاسٹ ہونے کے. ان موسٹ کیسز پرفارمنگ بیک اپ اونلی ریکوائرز 10 to 15 منٹس. یعنی بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں, بہت سی مطلب میکسیمم چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں جن کا بیک اپ ہم لے رہے ہوں تو ہمیں صرف 10 to 15 منٹس لگتے ہیں. یعنی اتنا زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا بیک اپ لینے کا. بیک اپ فائلز آر لائک این انشورنس پالیسی. یعنی جیسے آپ انشورنس پالیسی کراتے ہیں نا, ٹھیک ہے, اور اپنی گاڑی کی یا اپنی بائک کی, اپنی کسی بھی چیز کی, ٹھیک ہے, اپنی خود کی, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ڈیمیج ہوتا ہے, کوئی لاس ہوتا ہے, تو پھر انسان شکر کرتا ہے کہ شکر ہے میں نے یہ کام کیا ہوا تھا,
شکر ہے میں نے انشورنس پالیسی لی ہوئی تھی۔ تو بیک اپ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کا ڈاٹا لاسٹ ہوتا ہے اور آپ نے بیک اپ لیا ہوا ہوتا ہے تو آپ بہت ریلیکس رہتے ہیں کہ چلو وہ ڈاٹا ہمارا ضائع ہو گیا ہے، لاسٹ ہو گیا، نقصان ہو گیا ہمیں، لیکن ہمارے پاس وہ کاپیز پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ساتھ یہ کہ ڈپینڈنگ اپون دا امپورٹنس آف ڈاٹا وی شوڈ کیپ اوور بیک اپ ریسرچ ایٹ اے لوکیشن اوے فرام دا بیک اپ۔ اب اس چیز کا کیا مطلب ہے کہ جتنا زیادہ امپورٹنٹ آپ کا ڈاٹا ہوگا نا، آپ اس کا بیک اپ لے کے اس کو اس جگہ سے دور رکھیں گے، یعنی وہیں پہ آپ کا اصل ڈاٹا بھی موجود ہے، وہیں پہ آپ کا بیک اپ بھی ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ تو نہ ہوا نا۔ اب جیسے نیچے ایگزامپل ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنے پیشنٹ کا ڈاٹا رکھا ہوا ہے، ریکارڈ رکھا ہوا ہے اپنے کمپیوٹر میں یا لیپ ٹاپ میں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ انفارچونیٹلی دا آفس از برنٹ آف، اب بدقسمتی سے اس کے آفس میں ہی آگ لگ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو اس کا بیک اپ تھا وہ بھی اس نے وہیں اسی کمپیوٹر میں رکھا ہوا تھا نا، اسی روم میں، تو پورا روم ہی جل گیا، تو وہ اس کا کمپیوٹر بھی گیا، اس کا ڈاٹا بھی گیا، اور ساتھ ہی وہ جو بیک اپ اس نے لیا ہوا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھ آئی یہاں سے کہ جو بیک اپ آپ نے لینا ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ لینا ہے یا ایسی جگہ پہ لے کے رکھنا ہے جہاں پہ اگر اصل ڈاٹا کو تو کوئی نقصان پہنچے تو ساتھ بیک اپ جو ہے وہ ہمارا سیو رہے۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بار بار یہ چیز تو آ رہی ہے کہ بیک اپ یہ ہے اور بیک اپ لینا چاہیے، بہت امپورٹنٹ ہے اور ڈاٹا لاس سے بچ سکتا ہے یہ اور وہ، لیکن لینا کہاں پہ ہے؟ کن چیزوں پہ ہم ڈاٹا کا بیک اپ لے کے اس کو رکھ لیں؟ بیک اپ آپ لے سکتے ہیں ہارڈ ڈسک پہ، فلاپی ڈسک پہ، سی ڈی روم پہ اور میگنیٹک ٹیپ پہ، ٹھیک ہے۔ یہ 4 جو ہے اسٹوریج میڈیاز ہیں جن کے اوپر آپ اپنا بیک اپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیکچر میں اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بس اتنا تھوڑا سا، بس ایک ہی پیج ہم نے پڑھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلا جو چیپٹر تھا وہ تو ہم نے 2 ہی لیکچرز میں اس کو ختم کر دیا تھا، اس کو جلدی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کلاس میں بھی آپ کر چکے تھے، اس کو صرف ریوائز کرنا تھا، اگر اس میں بھی ایک ٹاپک پہ اور ایک پوائنٹ پہ اتنا زیادہ ٹائم لگتا تو وہ آئی تھنک اتنا ضروری نہیں تھا، کیونکہ آپ اس کو کر چکے تھے۔ تو اب یہ چیپٹر ہمارے لیے نیا ہے، ایک نئی چیز ہے، نیا پڑھ رہے ہیں ہم، تو اس کو ہم جتنا تھوڑا کر کے زیادہ کلیئرلی پڑھیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا۔ اور ویسے بھی کمپیوٹر کا سلیبس آپ کو پتہ ہے آپ کا تھوڑا ہوتا ہے، آپ اس کو جتنا کم اور جتنا اچھے طریقے سے کر سکیں آپ کریں، ٹھیک ہے۔ تو ایک پیج آج کی ریڈنگ کا یہ کافی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے بیک اپ کیا ہے، بیک اپ کیوں لیتے ہیں اور بیک اپ کن چیزوں پہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈاٹا کیسے لاسٹ ہوتا ہے، کیا وجہ ہوتی ہے کہ ڈاٹا لاسٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بیک اپ لینا کیوں ضروری ہے۔ پھر باقی ہم آگے دیکھیں گے کہ ان ساری جو اسٹوریج میڈیاز ہیں ان پہ کیسے بیک اپ لیا جا سکتا ہے، کون سا زیادہ ہمارے لیے ایفیشینٹ ہے اور کون سا کم ایفیشینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس کو یاد کرنا ہے، مطلب اپنے مائنڈ میں بٹھانا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں۔ اللہ حافظ۔